الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تفسیر سے الگ ایک بہت ہی اہم اور ضروری مسئلے پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب سے التجا ہے کہ اسے مکمل سنیں، اور صرف سنیں نہیں بلکہ جتنا ہو سکے آگے بڑھائیں، شیئر کریں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم اور بہت ضروری مسئلہ ہے جو ہمارے بیچ موجود ہے۔ وہ مسئلہ ہے احکام صف کے مسائل۔ کچھ باتیں میں عرض کروں گا۔ صف، مسجد میں جماعت کے ساتھ جو نماز ہو رہی ہے اس کے کیا حکم ہے، صف کیا ہے، اور آج ہم کس حال میں نماز ادا کرتے ہیں۔ صفیں جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں 3 چیزوں کو واجب فرمایا گیا۔ تین چیزیں ہیں صفوں میں۔ پہلی تسویہ، یعنی صفیں بالکل سیدھی ہوں، بالکل ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں ایک مرتبہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ اقامت کے بعد پلٹ کر دیکھا کرتے تھے صفیں سیدھی، اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صفوں کو سیدھا کرو، میں تمہیں پیچھے سے بھی اسی طریقے سے دیکھتا ہوں جس طریقے سے تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں۔ یہ سرکار کے معجزے کا بھی ذکر ہو گیا، اور یہ کہ سرکار پلٹ کر دیکھا بھی کرتے تھے، صحابہ کو صفیں سیدھی کرنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے، اور یہی عمل صحابہ میں رہا، تابعین میں رہا، خلفائے راشدین کرتے رہے۔ صفیں بالکل سیدھی، کندھے سے کندھا ملا ہو، آگے پیچھے ٹیڑھی نہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی، یعنی حدیث میں کہ قریب تھا کہ حضور تکبیر تحریمہ کہیں کہ پلٹ کر دیکھا تو ایک صحابی کا سینہ جو تھا وہ کچھ آگے آ گئے تھے، وہ سب سے تھوڑا آگے آ گئے تھے۔ سرکار نے فرمایا ساتھ میں ہو جاؤ۔ ارشاد فرماتے ہیں تم صفوں کو سیدھا کرو، یا تو تم صفیں سیدھی کرو گے یا پھر اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ اللہ کی پناہ۔ صفیں اگر ٹیڑھی میڑھی ہوئی تو ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور دیکھیے آج یہی ہو رہا ہے کہ ہم مل کر کھڑے نہیں ہوتے، صفیں سیدھی نہیں کرتے، تو پھر آپس میں دل بھی ملے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ حال ہے ہمارا۔ تو پہلی چیز یہ کہ بالکل سیدھا کرو، بالکل۔ اور یہ سیدھا کرنا آج کوئی مشکل نہیں ہے، آج تو بالکل وہ ہر مسجد میں چٹائی جو ہوتی ہے اس کی لائن پر کھڑے ہو جاتے، سب سیدھی ہو جاتی ہے۔ قالین بچھی گئے آج کل، تو قالین پر کھڑے ہو جائیں، پیچھے ایک لائن پکڑ گا تو صفیں سیدھی ہو جاتی ہیں۔ اگر فرش بھی ہے تو فرش پر بھی، زمین پر بھی پٹی یعنی ایک نشانی جیسی بنی ہوتی ہے، بالکل سیدھی لائن، سیدھی لکیر، تو اس پر کھڑے ہو جائیں، صفیں سیدھی ہو جاتی ہے۔ صفیں سیدھی کرنا یہ پہلا۔ دوسرا اتمام، صف مکمل ہونا۔ اگر صف مکمل نہیں ہوئی، پہلی صف مکمل نہیں ہوئی، آپ نے پیچھے صف بنا لی تو آپ نے گناہ کیا، گناہگار ہوئے آپ۔ پہلی صف کو مکمل کرنا ہے، پہلی صفیں مکمل ہونے کے بعد ہی پیچھے کی صف بنانی ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم فرشتے جس طریقے سے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، جیسے صف بناتے ہیں فرشتے، ویسے صف کیوں نہیں بناتے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صف کیسے بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے مکمل کرتے ہیں، پہلی صفوں کو بالکل مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد پچھلی صفیں بناتے ہیں اور بالکل مل کر کھڑے ہوتے ہیں، سیدھی صف بناتے ہیں۔ یہ جو ہماری جو صفیں ہیں نا، یہ فرشتوں کی صفوں کی طریقے سے ہیں۔ رب کے حضور وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں وہ سکھایا گیا ہے۔ ہم بالکل ٹیڑھے میڑے کھڑے ہو گئے، بیچ میں گیپ چھوڑ دیا، ابھی صف مکمل نہیں ہوئی کہ دوسری صف بنا دی، پہلی صف بنی نہیں دوسری۔ حال ہمارا یہ ہو چکا ہے کہ میں اس پر آگے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، پہلے تیسری بات سن لیجئے۔ 2 باتیں کیا ہوئی؟ صف کو مکمل کرنا، صف کو بالکل سیدھی کرنا، اور تیسری بالکل مل کر کھڑے ہونا، بیچ میں ذرا سی بھی جگہ
نہیں ہونے دینا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم صف ایسی بناؤ جیسے رانگ پلائی ہوئی دیوار, یعنی دیوار میں جہاں گیپ ہوتا ہے نا اینٹ وغیرہ رکھنے میں, کہیں کہیں گیپ رہ جائے دیوار بناتے وقت میں, تو ہم اس میں سیمنٹ وغیرہ بھر دیتے ہیں, رانگ بھر دیتے ہیں تاکہ وہ گیپ بند ہو جائے, دیوار مکمل ہو جائے, کہیں کوئی شگاف نہ رہے, کوئی رخنا نہ رہے, کوئی گیپ نہ رہے. فرمایا ایسے صف بناؤ ایک دم چپک جاؤ. فرمایا اپنے بھائی کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ, یعنی کوئی اگر ہمارے بیچ میں کھڑا ہو رہا ہے یا ہم کو سرکنے کا اشارہ کر رہا ہے ہاتھ پر ہاتھ مار, تو سرک جائیے, صف کو اس کو بیچ میں آنے دیجیے, اگر جگہ ہے وہ آنا چاہتا ہے تو آنے دیجیے, یہ نہیں کہ اور چوڑے ہو جائیے, نہیں, بالکل چپک کر کھڑے ہونا ہے, بالکل ایک دم کندھے سے کندھا مل جائے, ذرا بھی جگہ نہ رہے. اور جگہ رہی تو کیا ہوگا؟ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ فرمایا شیطان گھس جائے گا بیچ میں. میں دیکھ رہا ہوں کہ بکری کے بچے کی طریقے سے, کالی بکری کے بچے کی طریقے سے تمہارے بیچ میں گھس جاتا ہے. جب بیچ میں گھستا ہے تو شیطان کیا کرے گا؟ وسوسے ڈالے گا. تو وہی ہوتا ہے کہ بیچ میں گھستا ہے, پھر وسوسے, طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں. کیا کیا ہوتا ہے؟ دکان کا خیال, گاڑی کا خیال, یہ وہ, نماز میں لیکن ساری دنیا ہمارے ذہن میں چل رہی ہے. الا ماشاء اللہ جو صحیح سے پڑھتے ہیں دل لگا کر, ان کی بات نہیں کر رہا. تو یہ تین چیزیں ہیں, صف کو مکمل کرنا, صف کو بالکل سیدھی کرنا, اور جب تک پہلی صف نہ ہو دوسری صف نہیں بنانا, اور ایک دم مل مل کر کھڑے ہونا. اب ہم اپنے ان تین چیزوں کو, یعنی ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چھوڑا آپ نے تو یہ آپ نے صف کے واجبات کو ترک کیا, گناہ کیا. اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم بالکل جماعت کے کچھ منٹ پہلے آتے ہیں, وضو کرتے ہیں, اور بھلے ایک رکعت چھوٹنے دو, دوسری چھوٹنے دو, ہم کو برابر عین وقت پر پہنچنا ہے. اچھا چلیے جی رکعت نہیں چھوٹی کم, تو بھی یہ نہیں کہ ہم آگے جائیں گے, نہیں, ہم کو پیچھے ہی کھڑے رہنا ہے. سب سے پیچھے کھڑے ہونے, جتنی جلدی ہم پیچھے کھڑے ہوں گے اتنی جلدی باہر نکلیں گے نا, جتنا پیچھے کھڑے رہیں گے اتنی جلدی باہر نکلیں گے. اچھا پہلے یہ سن لیجئے کہ فضیلت کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے پہلی صف والوں پر درود بھیجتے ہیں, ان پر رحمتیں بھیجتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ دوسری صف والوں کے لیے بھی دعا کریں, دوسری صف والوں پر بھی. فرمایا پہلی صف والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں. پھر عرض کیا رسول اللہ دوسری صف والوں کے لیے بھی. تیسری مرتبہ سرکار نے فرمایا دوسری صف والوں پر بھی. یعنی پہلی صف کو جو فضیلت حاصل ہے وہ دوسری صف کو بھی حاصل نہیں. پہلی صف میں اتنا زیادہ ثواب ہے. فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صفوں میں کیا ہے تو تمہیں قرعہ اندازی کرنا پڑے کہ میں پہلی صف میں جاؤں. قرعہ اندازی یعنی لاٹری نکالنا پڑے, نام لکھ کر ڈال دے کہ یہ, اور جس کا نام نکلے وہ پہلی صف میں جائے گا, جس کا نام نکلے وہ پہلی صف میں جائے گا. یعنی جھگڑے ہو جائے آپس میں اور اس کا فیصلہ قرعہ اندازی سے, لاٹری سے ہو گیا, اچھا جس کا نام نکلے گا وہ جائے گا. اگر تمہیں پتہ چل جائے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ تلواریں نکالے کہ مجھے جانا ہے پہلی صف میں. پہلی صف کا اتنا ثواب ہے, پر یہ ثواب حاصل کرے کون؟ ہم کو کیا پہلی صف میں جانا ہے یار, ہم کو تو پیچھے کھڑے ہونا ہے. جلدی سے امام صاحب نے سلام پھیرا, پہلی دعا ہوئی, فوراً پیچھے ہٹنا ہے. اب پیچھے اگر کوئی مسبوق آ گیا, کسی کی نماز چھوٹ گئی تھی, کچھ 2 رکعت چھوٹ گئی, 1 رکعت چھوٹ گئی, وہ پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا, تو وہ آپ کے دل پر بھاری پڑتا. ہم کو ارے یار یہ کہاں کھڑا ہو گیا, میں کیسے نکلوں, کیسے پیچھے جاؤں, کیسے مسجد سے باہر جاؤں, اس نے روک دیا مجھے. اب کتنے تو ہوتے ہیں نماز چھوڑ کر اس کے آگے سے قطع کر کے گزر جاتے ہیں. قطع کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے. فرمایا کہ کوئی نمازی کے آگے سے گزرے, اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ 100 سال تک اپنی جگہ پر انتظار کرے, اس کی نماز پوری ہونے دے اور پھر جائے. قطع کرنے کا مسئلہ سمجھ لیجئے کہ رائٹ ٹو لیفٹ, اس کے آر پر پورا آگے سے گزر جانا, اسے قطع کرنا کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہیں, آپ نماز پڑھ رہے تھے, آپ کے پیچھے ہی کسی نے نماز شروع کر دی, اب آپ نے دیکھا کہ پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اب آپ اس کے رائٹ یا لیفٹ سے نکل گئے, تو یہ قطع کرنا نہیں ہے, آپ صرف وہاں سے ہٹ گئے, گزرے نہیں ہیں. گزرنے کا مطلب یہ کہ اس کے آگے سے پورا گزر جائے, یہ ہے گناہ, یہ ہے حرام. تو یہ بھی کرتے ہیں, نکل یا گزر جاتے ہیں پیچھے. ہم کو رکنا نہیں ہے مسجد میں. مسجد میں رکنے سے وحشت ہوتی ہے ہم کو, مسجد میں ہم رک نہیں سکتے. حالانکہ اگر کوئی پوچھے کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے, تو آپ قسم کھا کر کہہ لیجئے کہ دنیا کی سب سے اچھی جگہ وہ مسجد ہے. یہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ مسجد سب سے
اچھی جگہ ہے. تو اس اچھی جگہ پر بھی کچھ منٹ زیادہ ہمارے گزر جائے ہمیں گوارا نہیں ہوتا, ہمیں فوراً بھاگنا ہے, ہمیں نکلنا ہے جلد سے جلد. تو پہلی صف میں جانا تو چھوڑیے, ہم تو دوسری تیسری کا بھی ہم تو کھڑے انتظار کرتے ہیں. ارے ارے بھائی چلنا آگے, بھائی چلو آگے, بھائی آؤ, بھائی آؤ, یہ ارے آگے بڑھو آگے بڑھو, یہ پکارنا پڑتا آگے آؤ. وہ کیا دور تھا کہ قرآن اندازی کی بات میرے آقا نے فرمائی. آج یہ امت کیا کر رہی ہے, آج پیچھے پیچھے بھاگا, آگے جانے کا تو سوال ہی نہیں, نکلنا ہے جلدی سے جلد. اور مل کر کھڑا ہونا وہ تو اللہ کی پناہ. اتنی جگہ اتنا گیپ چھوڑ دیتے ہیں کہ ایک آدمی آسانی سے ایک اور شخص آ جائے. یعنی اگر مسجد کی صف میں 20 لوگوں کی جگہ ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں 21 ہو جائے, کہ ایک دم چپک جائے ایک دوسرے سے, تھوڑی سکڑ کر کھڑا ہونا پڑے, ایسا کھڑا ہونا ہے. پر یہاں تو حال یہ ہے کہ 20 کی جگہ 18 یا 19 کر دیتے ہیں, بیچ میں جگہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ سب واجبات ترک کر رہے ہیں. نماز ہو جائے گی لیکن صف کا جو آپ واجب ترک کریں اس کا گناہ ضرور سر پر آئے گا. مسجد میں آ کر گناہ لے رہے ہیں یار. اب مسجد میں ہیں, نماز ہو رہی ہے, اور پھر کوئی آیا پیچھے سے, اس نے دیکھا کہ اگلی صف میں جگہ ہے اور یہ پیچھے والے نے پچھلے بھی صف بن چکی ہے, آگے جگہ ہے. اس نے یہ دیکھا کہ آگے جگہ ہے تو وہ کیا کرے. تو یہ حکم موجود ہے, اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا کہ, اور حکم موجود ہے کہ اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہے, آگے کی صفوں میں اتنی جگہ کہ ایک شخص وہاں کھڑا ہو سکتا ہے, اور پیچھے دوسری صفیں بن گئی, اب بعد میں آیا اس نے دیکھا کہ آگے کی صف میں جگہ ہے, تو وہ پیچھے والی صف کو چیرتا ہوا, صف کو توڑتا ہوا وہ آگے جائے, اور پہلی جو صف میں جگہ تھی صف اس جگہ کو بھرے, صف کو مکمل کرے, صف کو مکمل کرے. کیونکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, گناہ انہوں نے کیا, انہوں نے شریعت کے خلاف, جو شریعت کا حکم تھا اس کی خلاف ورزی کی, اور پہلی صف مکمل کیے بغیر پیچھے صف بنا لی. تو اب وہ توڑ کر جائے گا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس پر کوئی گناہ نہیں.